أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النور کی آیات ہیں، جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حد زنا کا ذکر فرمایا، کیونکہ زنا ایک بہت بڑی فاحشہ ہے، منکر ہے اور حسب و نسب کے برباد کرنے کا اور دنیا میں فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ نے اس کی سخت سزا رکھی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا عورت، ان دونوں کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں اگر دونوں کنوارے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کی سزا جو ہے وہ رجم ہے کہ پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ثبوت ہو 4 گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے، اعتراف کے ذریعے کہ انہوں نے خود اقرار کر دیا یا 4 گواہ پیش کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں نفرت دلائی کہ زانی جو ہے وہ بس نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. اسی طرح زانیہ عورت جو ہے لا ينکحها الا زان او مشرک، وہ بھی نہیں نکاح کرتی اور نہیں پسند کرتی مگر زانی مرد کو یا مشرک کو، چونکہ مشرک کے نزدیک کوئی چیز حرام نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں کو اس چیز سے منع کر دیا ہے کہ وہ زانیہ عورتوں سے شادی نہ کریں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، کیونکہ زنا کی سزا بڑی سخت ہے تو تہمت لگانے کی بھی بڑی سخت سزا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کسی شادی شدہ یا کسی ویسے پاک باز کنواری ہو یا شادی شدہ پہ تہمت لگائیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر گواہ پیش نہ کر سکے، تو ان کی سزا کیا تھی؟ فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑا لگایا جائے گا. اور دوسری سزا کیا ہے؟ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ جس بندے کو تہمت لگانے پر حد لگ جائے اب اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، یعنی اس انسان کو مردود الشہادہ قرار دیا جائے گا. اور تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ فاسق ہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے والے. اب اس کے بعد پھر اللہ نے قانون بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی مثلاً اپنی بیوی کے ساتھ ایسا واقعہ دیکھتا ہے یا نعوذ باللہ اپنی بیوی کو جھوٹا الزام لگاتا ہے، والذین یرمون ازواجا، کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں پر اس قسم کی بات کی، ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم، اور ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں. اگر گواہ ہوں تو پھر تو حد زنا نافذ ہوگی، گواہ کوئی نہیں تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے ان کا بھی حل بیان کیا، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، کہ وقت کا حاکم جو ہے دونوں کو بلائے گا اور مرد سے کہے گا کہ اگر گواہ نہیں دے سکتے ہو تو 4 دفعہ قسم کھاؤ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور 5ویں دفعہ میں یہ بھی کہو والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ، 5ویں دفعہ میں یہ بھی کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. جب وہ یہ قسمیں کھا لے گا تو اب اس کو حد نہیں ماری جائے. اب وقت کا حاکم پھر عورت سے کہے گا کہ تم بھی اسی طرح 4 گواہیاں دو کہ میرے خامند نے مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے. اور 5ویں دفعہ یہ کہو والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میرا خامند سچا ہے اور میں جھوٹی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ
جب یہ بیان ان کے درمیان میں ہو جائے، یعنی خامد نے بھی قسمیں کھا لی، عورت نے بھی قسمیں کھا لی، تو اب قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا کہ یہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی، دوبارہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا فضل ہے، مہربانی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے راستہ نکالا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور توبہ کے دروازے جو ہیں کھلے۔ ان واقعات کے بعد پھر اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا جو سب سے اہم واقعہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی گئی۔ صفوان بن المعطل السلمی صحابی ہیں، وہ جب لے کر آئے تھے تو دشمنوں کو موقع ملا اور انہوں نے طوفان بدتمیزی سے ایک بہتان گھڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مفصل 2 رکوع اتار کے سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات بیان فرما دی، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابی بکر اور اس کے گھرانے کو تسلی دی کہ جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی ہے وہ تم میں سے بھی ہیں، لیکن آپ اس کو برا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ اسی کو تمہارے لیے خیر بنا دیں گے، بل ہوا خیر لکم۔ اور اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ بی بی عائشہ کی برات اللہ نے قرآن میں نازل کی جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الإثم، اور جس آدمی نے جتنا گناہ میں حصہ لیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ لہذا حد قذف جاری ہوئی، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو ویسے ہی کافر تھا اور منافق تھا۔ پھر اللہ نے آداب سکھلائے کہ اگر اس قسم کی باتیں ہوں تو ایمان والوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اچھا گمان کریں اور کہیں یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اپنے نفسوں کے بارے میں بھلائی کا، اپنے نفس مانا یعنی ان کے بارے میں، تو جب تم مومن کے بارے میں بھلائی کا گمان کرو گے تو گویا تمہارا فائدہ ہے، اور مومن ہم سب بھائی ہیں۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اگر یہ 4 گواہ نہ لائیں، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، اب یہ اللہ کے حکم میں جھوٹے ہیں اور ان پہ حد قذف جاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو باتیں تم زبان سے کہہ رہے ہو بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، اور تم ان کو بڑا آسان سمجھتے ہو، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے کہ حرم رسول، زوجہ رسول، امہات المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ایسی بات کی جائے۔ پھر اللہ نے دوسرے آداب سکھلائے کہ فلولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب ایسی باتیں آپ لوگوں نے سنی تو اس وقت کیوں نہیں کہا کہ ہم کیوں ایسی بات کریں، یہ بات کرنے کی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے اور افترا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں کہ خبردار ایسی باتوں میں پھر نہ اپنے آپ کو ڈالنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ نے کھول کے اپنے آیات بیان کر دی ہیں، اللہ علم والے ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جو لوگ کفر پر ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مومنوں کے اندر ایسی برائیاں اور ایسی جھوٹی تہمتیں لگا کے ایسے جھوٹے قصے پھیلائے جائیں، اللہ نے فرمایا ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے پاؤں قدموں پہ نہ چلو، شیطان کے طریقے پہ نہ چلو، شیطان کے رستے پہ نہ چلو، کیونکہ جو آدمی شیطان کے پیچھے لگے گا تو شیطان تو برائی سکھلائے گا، شیطان تو فحشا سکھلائے گا، شیطان تو معصیت میں ڈالے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بندہ بھی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پاک کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے بھی پاک فرما دیتے ہیں، ظاہری اور باطنی طہارتوں سے مزین فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور حکم جاری فرمایا۔ اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت مصطح
مصطح ابن اساسہ جو صحابی ہیں وہ غریب تھے اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے دار تھے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے، اور ان کے تمام اخراجات جو ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت فرماتے تھے۔ لیکن جب یہ سیدہ عائشہ کے خلاف دشمنوں نے فتنہ اٹھایا تو وہ بھی بیچارے شریک ہو گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا واللہ لا انفق علیہ ابدا، مجھے اللہ کی قسم ہے اب اس کی میں کبھی مدد نہیں کروں گا کہ میری بیٹی پر اس قسم کے تہمت لگانے والوں کا ساتھ دے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اللہ پاک نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو براہ راست نہیں بلکہ بڑے اسلوب حکیمانہ، اسلوب رحیمانہ سے خطاب کیا کہ جو لوگ صاحب فضل ہیں، جو لوگ صاحب مال ہیں، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی سے خیر نہیں روکنی چاہیے، ان کو بھلائی نہیں روکنی چاہیے، اور کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے؟ تو اگر اللہ سے تم معافی چاہتے ہو تو خود بھی تو معافی دینا سیکھو۔ لہذا کسی کو اس قسم کی بات سے اس کا خرچہ بند کر دینا یا امداد بند کر دینا جو ہے یہ شان والوں کے زیبا نہیں ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا کہ واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے احب ان یغفر لی، کہ خداوند قدوس میں محبوب رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر امداد جاری فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا جو صاحب فضل ہیں، جو صاحب مال ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجروں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر امداد ہمیشہ کیا کریں۔ اگر کوئی رشتہ دار غلطی سے تمہاری مخالفت کر بیٹھے تو یہ معنی نہیں کہ تم خیرات بند کر دو یا تم اس کی امداد بند کر دو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ سل من قطعک، تم ان رشتہ داروں سے بھلائی کرو جو تم سے بھلائی نہیں کرتے۔ سل من اساء الیک، تم اس سے احسان کرو جو تم سے برائی کرتا ہے۔ بھلائی کرنے والوں کی تو سب بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرنے والوں کی تو سب اچھائی کرتے ہیں، لیکن بہادری تو یہ ہے کہ لوگ کانٹے بچھائیں اور تم پھول برساؤ، لوگ بد دعائیں دیں اور تم دعائیں کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اور اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی حکم فرما دیا کہ اگر مومن تہمت لگائے یا تو گواہ لے آئے تو پھر عورت پہ حد زنا ہو، گواہ نہ لے آئے تو تہمت لگانے پہ حد قذف ہوگی۔ لیکن اگر وہ کافر ہیں، خدا رسول کو مانتے ہی نہیں اور پھر ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو پاک بیویوں پر جو گناہوں سے بچنے والی ہیں ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ اب دنیا میں چاہے لاکھ جھوٹ چھپائیں، لیکن قیامت ایسا دن ہوگا یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں جو ہیں وہ سچ بولیں گی اور ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ پوری پوری سزا دیں گے اور پورا پورا بدلہ دیں گے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارک میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن بھی بعض کفار ایسے بھی ہوں گے جو قیامت میں ملائکہ کی گواہی کے بعد، نامہ اعمال کے ملنے کے بعد بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کی، ہم نے تو یہ خطا نہیں کی ہے، ہم نے تو یہ غلطی نہیں کی ہے، فرشتوں نے اللہ جانے کیسے لکھ دی ہے۔ تو اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ حکم دیں گے کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دو اور حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ تم بولو،
حکم دیں گے پاؤں کو کہ تم بولو، تو بندے کا ہر عضو جو ہے وہ گواہی دے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور جب عضو گواہی دے رہے ہوں گے، پھر جب زبان کھلے گی تو بندہ کہے گا وقالوا لجلودهم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ وہ اپنے جلد سے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ وہ کہیں گے بدبختو، جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ہر عضو کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ زبان بھی تو ایک ٹکڑا ہے، زبان بھی تو گوشت کا ایک قطعہ ہے۔ اگر اللہ نے اس کو تکلم کی طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو نطق کی طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو اظہار ما فی الضمیر کی طاقت دی ہے، تو وہی خدا جب حکم دیں گے تو پھر ہاتھ بھی بولیں گے، وہ خدا جب حکم دیں گے تو پاؤں بھی بولیں گے، اور انسان کے اعضاء سارے کے سارے گواہی دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جان لیں گے آج حق کو، اور اللہ پوری ان کو سزا دیں گے، اور ان کے گناہوں کے مطابق ان کو پوری سزا دی جائے گی۔ آج کے سبق میں اللہ نے اور ارشاد فرمایا، اور تقریباً یہاں پر آ کر سیدہ عائشہ کے عفق کا معاملہ اور حد زنا، حد قذف، یہ سارا تقریباً اسی آیت پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز بیویوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ نظام ہے کہ ہر جنس اپنے جنس کو ڈھونڈتی ہے، جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کو ڈھونڈتی ہیں، اور جو خبیث مرد ہیں وہ گندی عورتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جو پاک مرد ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کہ میرا کسی ایسے گھر میں رشتہ ہو جو شریف لوگ ہوں، جو پاک ہوں، جن میں گناہ نہ ہو۔ اور شریف عورت کی تمنا، خواہش، تلاش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اچھا شوہر ملے جو زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، آوارہ نہ ہو، بے حیا نہ ہو، دیوس نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا جب یہ عام بات ہے کہ اچھے اچھوں کو ڈھونڈتے ہیں، برے بروں کو ڈھونڈتے ہیں، تو جب میرا مدنی اچھا ہے تو صاف بات ہے کہ اس کی بیویاں بھی اچھی ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ ہے کہ اچھے اچھوں کے لیے ہوتے ہیں نا، پاک مرد پاک بیویوں کے لیے۔ جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ پاک کون ہے دنیا میں؟ آپ معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور نے مشورہ چاہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بی بی عائشہ سے نکاح آپ کی اپنی مرضی سے ہے یا حکم خدا بندی سے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر، اللہ نے میرا نکاح کیا ہے، اور جبریل امین نے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابھی بھی عائشہ کی اللہ کے حکم سے تصویر بھی آگے دکھلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے تو رشتے کرنے والے کو یعنی خطیب کو مخطوبہ کی شکل دیکھنی جائز ہے، اور مخطوبہ کو بھی خطیب کی شکل دیکھنی جائز ہے، تاکہ بعد میں ندامت و شرمندگی نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے حکم کے بعد تو کوئی وہم بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ کی شکل بھی حضور کو دکھلا دی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے بیٹوں کے لیے پاک لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، شریف لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، کیا نعوذ باللہ خدا کو اپنے پاک محمد کے لیے پاک بیوی نہ مل سکی؟ تو مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ جب آپ پاک ہیں تو آپ کے گھر میں ناپاک کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فیصلہ فرما دیا کہ جب عام رواج یہ ہے، جب عام اصول یہ ہے، جب عام عادات یہ ہیں کہ کنت ہم جنس راب ہم جنس پرواز، ہر کوئی اپنی جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ دیکھو کبے کبوں کے ساتھ اڑیں گے، چڑیاں چڑیوں کے ساتھ اڑیں گی، باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں، تو گندے گندی بیویوں کو ڈھونڈتے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ کسی شریف کے گھر میں غلط عورت بھی آ جاتی ہے، کبھی کوئی شریف عورت کسی غلط مرد کے پلے بھی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ الگ الگ حکم ہے۔ یعنی عام حکم یہ ہے، عام رواج اور عادات یہ ہیں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، یاد رکھو ابتدائے سورت میں آپ نے پڑھا تھا اللہ نے کیا فرمایا تھا، الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ وہاں بھی اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا ذکر بعد میں کیا۔ یہاں بھی اللہ نے عورتوں کا ذکر پہلے کیا، مردوں کا ذکر بعد میں کیا۔ الخبیثات للخبیثین۔ وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ زنا کے معاملے میں سب سے زیادہ سبب جو ہے وہ عورت بنتی ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو کوئی بڑے سے بڑا مرد بھی زنا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جیسے آج کل ظالم پکڑ لیتے ہیں یا جبر کرتے ہیں یا اجتماعی آبروریزی کرتے ہیں، وہ تو مجبور ہے، وہ تو مکرہ ہے، ورنہ اگر عورت کی تمنا نہ ہو، خواہش نہ ہو تو یہ واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی گھر میں عورت اگر کسی غیر مرد کو لفٹ ہی نہ کرائے تو کیسے جرأت کر سکتی؟ اگر وہ بات نہ کرے تو کیسے وہ آگے بڑھ سکتی؟ تو اس معاملے میں چونکہ عورت زیادہ سبب بنتی ہے، اس لیے اللہ نے عورتوں کو مقدم کیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین، پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے۔ اسی میں اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں جب تمہارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ پاک ہیں تو اس کے گھر والے بھی پاک، اس کی بیویاں بھی پاک۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے مثال بیان کی کہ جیسے نوح کی بیوی اور جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے خیانت کی۔ اللہ فرماتے خانتاہما، لیکن محدثین نے مفسرین نے واضح کر دیا کہ خیانت کا معنی یہ ہے کہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے توحید کے بجائے شرک کیا، ایمان کے بجائے کفر کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اس لیے حضرت ابن عباس حبر المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے کبھی کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا۔ یعنی پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، بدکردار نہیں ہو سکتی۔ اور خدا کی شان ہے کہ دیکھیں کہ پہلے دور میں جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی شریف گھرانہ، شریف گھرانے کی عورت جو ہے وہ زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے صحیح تفسیروں میں موجود ہے کہ جب میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہیں اسی جبل صفا پہ جس سے تم صفا دوڑنا شروع کرتے ہو. حضور اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے عورتیں بیٹھی ہیں مکے کی. ان کے اندر بی بی ہند بھی ہیں, حضرت سفیان کی بیوی ہیں, حضور کی چچی ہیں, وہ بھی اسلام لانے کے لیے. اور حضور نے جب اسلام کی شرائط پیش کی, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. اللہ کے نبی نے شرط پیش کی کہ اگر تم میری بیعت کرنا چاہتی ہو, ایمان لانا چاہتی ہو, تو پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ, اللہ کی ذات میں, صفات میں, افعال میں کسی چیز کو شریک نہیں بنانا. سب سے پہلے توحید, کیونکہ توحید ہی مفتاح العبادات ہے, توحید پر ہی دار و مدار نجات ہے. اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن, اور چوری بھی نہیں کرو گی کہ خامد کے گھر سے مال چرا کے ماں باپ کو دینا, بھائیوں کو دینا, رشتے داروں کو دینا. خامد کے گھر سے بغیر اجازت کسی چیز کا تصرف کرنا وہ بھی چوری میں شمار ہوتا ہے. ولا یسرقن ولا یزنین, اور تیسری شرط یہ ہے کہ میری بیعت کرتی ہو تو پھر وعدہ کرو کہ زنا نہیں کریں گی. جب حضور نے یہ شرط پیش کی تو بی بی ہندہ صبر نہ کر سکی, بول پڑی, کہا ابتزنی الحرۃ یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور کیسی بات ہے, ہم سے کیسا وعدہ لے رہے ہیں کہ زنا نہ کریں؟ کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے کہ اس سے یہ وعدہ لیا جائے؟ زنا تو کوئی گندی عورتیں کرتی ہیں, غلام عورتیں کرتی ہیں, کنیزہ کرتی ہیں, جاریہ کرتی ہیں, آوارہ منش عورتیں کرتی ہیں. شریف عورت تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی, پھر اس وعدے لینے کی ضرورت ہی کیا ہے ہم سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی. آپ نے فرمایا انت ہند, تم ہند بات کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یار. بیوی کہتی ہے میں ڈر گئی کہ حضور میرا اسلام قبول نہیں کریں, کیونکہ قاتلہ ہے نا سیدنا حمزہ کی. سیدنا حمزہ کو اسی نے شہید کرایا. لیکن حضور پاک نے تو اس لیے اندازہ فرمائے کہ پہلے دور میں کفر ہے, زمانے جاہلیت ہے, اسلام سے قبل کی بات ہے. لیکن کوئی شریف عورت جو ہے وہ زنا کا سوچی, زنا کے بارے میں وہ تصور ہی نہیں کر سکتی. اس لیے انہوں نے کہا یار اس کی کیا ضرورت ہے, کوئی شریف عورت تو ایسی بات کا خیال ہی نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میرا مدنی پاک ہے, میرا نبی پاک ہے, تو سارے پاک. اور اس کے بعد فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون. اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو, جن کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو, بی بی عائشہ, اس کا گھرانہ, اور وہ صحابی حضرت صفوان. اچھا خدا کی شان دیکھو, وہ صحابی کی کیسی شان والا تھا. اس نے کہا واللہ خدا کی قسم ہے, مجھ کو جب اللہ نے ہوش دیا, میں عقل والا ہوا, میں نے تو کسی عورت کے بدن کو بھی نہیں دیکھا ہے زندگی میں. گناہ تو بڑی بات ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے شان ایمان والوں کی. مسلمانوں یاد رکھو, اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو, نجات چاہتے ہو تو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو, ورنہ اس کے علاوہ لاکھ عبادتیں کرو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ تو ایسا ہے نا جیسے لکڑی کو گھن لگ جائے, اوپر سے آپ کو بڑی مضبوط نظر آئے گی, اندر سے خالی ہو. اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا جو رحمت کا مہینہ آ رہا ہے, مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ آ رہا ہے, اور جس کی ایک رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ایسا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے, ایسا مہینہ جس میں اللہ کا جبریل اور ملائکہ اترتے ہیں, ایسا مہینہ جس میں اعتکاف مسنونہ ہوتا ہے. اس مہینے میں خاص طور پر اپنے نظروں کو بچاؤ, اپنے نظروں پہ کنٹرول کرو, اپنے نظروں کی حفاظت کرو کہ نظر قدم پہ رہے, نظر جھکی رہے, کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نہ پڑے. مومن کی صفت یہ ہے, مومن کا شان یہ ہے. اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم ہے وہ حجاب میں ہوں, ان کی نظریں بھی نیچے جھکی ہوں. اتفاقاً نظر پڑے تو فوراً اپنے نظروں کو جھکا ڈالیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بی بی عائشہ کی برات بیان کی, وہاں حضرت صفوان کی بھی برات ہو گئی. جمع کا صیغہ ہے نا.
اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ تو بری ہیں ان چیزوں سے، وہ تو پاک ہیں۔ بی بی عائشہ بھی پاک، میرے مدنی کا گھرانہ بھی پاک، اور جس صحابی پہ توبت لگی وہ صحابی بھی پاک۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور فرمایا ان لوگوں کے لیے میں نے بخشش ہی بخشش کہ جو تہمت کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کو صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کا بھی میں نے ان کے لیے بدلہ رکھا ہے کہ اگر ان کی کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ بھی میں نے معاف کر دی ہیں۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے جنت میں نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اسی طرح اشارہ ہو گیا اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہوا وفیہ بعد، اس اشارہ آیت سے بی عائشہ کو اشارہ ہے کہ جیسے تم دنیا میں محمد کی بیوی ہو، جنت میں بھی محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو۔ اسی لیے فرمایا وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ رزق کریم سے مراد کیا ہے؟ عند اللہ فی جنات بعد، اور اس آیت میں اللہ نے گویا وعدہ کر دیا، اشارہ کر دیا، بشارت دے دی۔ ایک تو بشارت دی کہ بی بی عائشہ تم پاک ہو، اور دوسری بشارت دی کہ جنت میں بھی تم محمد کی بیوی ہوگی۔ کیا مانتے؟ یہ نہیں کہ حضور تمہیں طلاق دے دیں دنیا میں، نہیں، تم دنیا میں بھی بیوی رہو گی اور آخرت میں بھی بیوی رہو گی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر دکھلائی گئی تو یہ بھی فرمایا گیا ہذہ زوجتک فی الدنیا وفی الآخرہ، محمد مصطفیٰ یہ تمہاری بیوی ہے جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھ لیا کہ حد زنا کا بھی ذکر ہو گیا، حد قذف کا بھی ذکر ہو گیا، اور جو بیویوں پہ تہمت لگائیں ان کا بھی مسئلہ لیان کا بیان بھی ہو گیا۔ پھر سیدہ عائشہ کا قصہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیات میں مزید یعنی حضرت صفوان اور بی بی عائشہ کی برات کا واضح الفاظ میں کہ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ دعا کریں اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرما، ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرما، اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ میرا اللہ صیام و قیام، عبادت، روزے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مقبول عمر نصیب فرما۔ یاد رکھو رمضان میں کوشش کریں جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکیں، کیونکہ قرآن اور رمضان کو نسبت ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہی رمضان میں۔ سب سے پہلے اللہ نے جب اتارا ہے لوح محفوظ سے تو وہ بھی لیلۃ القدر تھی، وہ بھی رمضان میں، اور اسی طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طرح سابقہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تورات بھی رمضان میں اتری ہے، انجیل بھی رمضان میں اتری ہے، زبور بھی رمضان میں اتری ہے۔ اللہ نے ساری مشہور کتابیں جو ہیں وہ اس مہینے میں اتاری ہیں۔ اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ اولہ رحمت، ابتدائی 10 دن جو ہے رحمت ہی رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور اگلے 10 دن جو ہیں وہ بخشش ہی بخشش ہے، وآخرہ عتق من النار، فرمایا اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے رمضان میں اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ سے ثواب طلب کیا، اللہ کے لیے راتوں کو جاگا، اللہ کے لیے عبادت کی، اللہ پاک اس کے سابقہ گناہ جتنے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ کہ ہر روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرمایا فَرْحَةٌ عِندَ الْإِفْطَارِ ایک خوشی تو ہوتی ہے جب افطار کا وقت آتا ہے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکھا پیاسا اب اللہ اجازت دینے والے ہیں، تو اس لیے ایک تو افطار کے وقت کی خوشی ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اس دن ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقاء نصیب ہوگا، فرمایا للصائم فرحتان۔ اور اسی طرح یاد رکھو مسلمانوں، ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت میں جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ یعنی آپ روزے کے افطار کا جب وقت ہے تو 4 منٹ پہلے دعاؤں میں لگ جائیں، باتیں چھوڑ دیں، دنیا کے قصے کہانیاں چھوڑ دیں، بس اللہ کے آگے اپنی عرضداشت پیش کریں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ محدثین نے لکھا کہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص میرے لیے ہے۔ وجہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر عبادت میں ریا ہو سکتا ہے لیکن روزے میں ریا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نماز پڑھیں، کوئی تو دیکھ رہا ہے، آپ طواف کریں، کوئی تو دیکھ رہا ہے، لاکھ آپ ریا نہ کریں لیکن دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے کے اور خدا کے درمیان ہے، کسی کو کیا پتا آپ کو روزہ ہے کہ نہیں؟ آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے پانی پیتے رہیں گے، اس کو کیا پتا؟ باہر آئے تو آپ کہیں مجھے روزہ ہے، کسی کو کیا پتا ہو؟ اور پھر دیکھیں روزہ ایسی عبادت ہے کہ آدمی اپنے فلیٹ میں ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، فرج مشروبات سے بھرا ہوا ہے، معقولات سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا، کہتے اللہ کا حکم ہے میں روزے سے ہوں، میرا کھانا بند، پینا بند، معقولات بند، مشروبات بند، میاں بیوی ہیں، جوان ہیں، کٹھے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، لیکن قریب نہیں جاتے کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ تو فرمایا جب تم میرے لیے روک رہے ہو تو اس کا بدلہ بھی میں تجھے دوں گا۔ اور بعد علماء نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ میں قیامت میں اپنا دیدار کرا کے اپنے بندوں کو دوں گا کہ تم نے اپنے نفس کو روکا تھا، تم نے اپنے کھانے پینے کی خواہشوں کو دبا دیا تھا۔ تو مسلمانوں رمضان کے لیے خوشی سے تیاری کرو۔ رمضان کی خوشی کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ چٹخارے دار چیزیں بناؤ اور سموسے بناؤ اور کچوریاں بناؤ اور دہی بلے بناؤ، پتہ نہیں یہ عذاب کہاں سے آیا ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں ملی۔ اگر کسی بندے کو معلوم ہو تو مہربانی کر کے مجھے چٹ لکھیں کہ بھئی یہ پکوڑے کھانا حضور کی سنت ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی، کس کی سنت ہے؟ یہ عذاب کہاں سے آ گیا؟ پکوڑے اور چٹخارے اور دہی بڑے اور سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب۔ حالانکہ سنت یہ ہے، یاد رکھو کہ افطار جو ہے آدمی کھجوروں سے کرے، یہ سنت محمد مصطفیٰ، اور کھجور بھی اگر تازہ ملے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، تازہ نہ ملے تو پھر ٹھیک ہے، پھر خشک ہو، پرانی ہو، 6 سال والی ہو، لیکن کھجور پہ افطار۔ اور حضور نے فرمایا اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرو۔ تو سنت تو میٹھا ہے، تم نے اس کے الٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں عذاب آیا کہاں سے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس کی سنت ہے، پتہ نہیں کوئی ہندوؤں کا طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے کہ ہر گھر میں جناب ابھی سے اور سموسے بن رہے ہیں اور چیزیں فرج میں فریز ہو رہی ہیں کہ مہمان آئیں تو جناب ان کو چٹخارے دار چیزیں پیش کریں، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ اب جدید تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ سارا دن جو معدہ خالی رہتا ہے اس کی خواہشات کو پورا کرنا میٹھے کا کام ہے، نہ کہ کسی کراری چیزوں کا کام ہے۔ اس سے تو آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے الحمدللہ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا روزہ رمضان کا مکے میں یا مدینے میں گزرے۔ دعا کریں اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے کہ سامنے اللہ کے کعبے پہ نظر ہو، مدینے کی کھجور ہو اور ہاتھ میں زمزم ہو، اور مدینے والے جو ہیں زمزم ہاتھ میں ہے، کھجور ہے، اور روزہ محمد مصطفیٰ پہ نظر ہے۔ یہ نصیب کس کو مل سکتا ہے؟ یہ مقابلہ کس کو مل سکتا ہے؟ اور پھر جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے حضور نے فرمایا اس ایک عمرے کا اجر ایسے ہوگا جیسے اس نے حج کیا ہو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کا اجر ایسے ہوگا جیسے اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا ہو۔
اللہ تبارک و تعالی سب کو نصیب فرمائے اور مقبول عمر نصیب فرمائے اور ادب سے نصیب فرمائے. آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں گے جی 8 رکعتیں پڑھیں گے یا 20 پڑھیں گے. جتنی عبادت کرو گے اتنی گڑ میٹھا، جتنا ڈالو گے اتنی میٹھا ہوگا. جس نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں 20 لاکھ رکعت کا اجر کمائے گا. جس نے 8 پڑھی ہیں وہ 8 لاکھ رات کا اجر کمائے گا. باقی جھگڑوں میں نہ پڑیں. جن کے مقدر میں 8 ہیں وہ 8 پڑھیں گے، جن کے مقدر میں 20 ہیں وہ 20 پڑھیں گے، اور جو نصیب والے ہیں وہ 20 تراویح پڑھنے کے بعد پھر تہجد بھی 8 رکعت پڑھیں گے، وتر بھی پڑھیں گے. سبحان اللہ. یہ تو دریائے رحمت ہے، کوئی جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے. کہتے جی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اگر والدین مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہودی ہیں یہودی ہو جاتا ہے، مجوسی ہیں مجوسی ہو جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بچہ تو دین پہ پیدا ہوا اور بچے کا قصور نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر معصوم بچہ جو بلوغ سے پہلے فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے. بعض علماء نے کو یہ فرمایا ہے کہ مومنوں کے بچے مومن کے تابع ہوں گے اور کافروں کے بچے کافر کے تابع ہوں گے، کہ اگر بڑے ہوتے تو کافر ہو جاتے اور بڑے ہوتے تو مومن کے بچے مومن ہو جاتے. بہرحال لیکن بعض فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ کے درمیان میں مقام آراف میں رہیں گے. بہرحال اللہ پاک زیادہ عدل والے ہیں، زیادہ رحمت والے ہیں جو فیصلہ فرمائیں گے. کہتے جی کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، 1400 سال میں ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو مولوی مکی حل کر لے گا؟ نہیں. ابھی تک آپ کلمہ کس نبی کا پڑھتے رہے ہیں، نور والے کا یا بشر والے کا؟ تو خدا کا خوف کرو. جب قرآن کہہ دے انما انا بشر قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. نبی خود فرمائے انما انا بشر انسا کما تنسونا واغضب کما تغضبون. بی بی عائشہ فرمائے انہ بشر من البشر. اس کے بعد بھی کوئی شبہ ہے؟ اچھا حضور اگر جن سے نور ہیں تو پھر حضور کی بیویاں بیٹیاں اولاد کی نسبت کس سے کریں؟ نور کی تو اولاد ہوتی نہیں. خدا کا خوف کرو. یاد رکھو صرف حضور پاک نہیں، کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا صراحتاً کفر ہے. اس کے کافر ہونے میں شبہ ہی نہیں. کیوں؟ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ تھوڑا ہے. باقی نور ہدایت، قرآن بھی نور ہدایت ہے، انبیاء بھی نور ہدایت ہے. مومن کا ایمان جو ہے وہ بھی نور ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. باقی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ سایہ نہیں تھا. کس نے کہا ہے سایہ نہیں تھا؟ قرآن میں ہے، کسی صحیح حدیث میں ہے. اچھا اگر سایہ نہیں تھا پھر بادل اوپر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی عقل ہے؟ ایسے گڑنتو کس سے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اس سے محبت ہوتی ہے. کہتے جی کہ ہم لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی سیٹیں اوکے کرانے کے لیے ہمیں ایئر لائن جانا پڑے گا. اعتکاف ہمیں آپ نہیں نکل سکتے. اگر آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے آپ سیٹیں کرا لیں. اگر نہ ہوں تو پھر کسی دوست کے ذمہ لگائیں جو اعتکاف میں نہ ہو، وہ آپ کے پاسپورٹ اور ٹکٹیں لے جائے اور سیٹیں کرائے. اعتکاف والا بندہ جو ہے وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا. کہتے جی کہ میری ویزے کی مدت جو ہے یہ قانونی مسئلہ ہے کہ آپ رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے، تو قانون والوں سے پوچھیں. کہتے جی کہ یہاں پر کوئی ایسا انتظام ہو کہ اردو بولنے والے لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ سارا دن 24 گھنٹے موجود ہوں تاکہ کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکے. بڑی اچھی بات ہے آپ کی، لیکن آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ ہر بڑے دروازے پر ٹیلی فون رکھے ہیں.
وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ آپ ٹیلی فون اٹھائیں کہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ جس زبان میں پوچھیں گے اسی عالم کے پاس ٹیلی فون چلا جائے گا، وہ آپ کو جواب دے گا۔ تو انتظام موجود ہے، آپ نہ فائدہ اٹھائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ہر زبان کے عالم کے پاس ٹیلی فون پڑے ہوتے ہیں، جب آپ اٹھائیں گے سب کو گھنٹیاں جائیں گے، تو جس زبان کو آپ جانتے ہیں جب وہ بات کرے گا تو باقی رکھ دیں گے۔ یہ تو سارا انتظام ہے، موجود ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو علم نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ لکھا ہوا ہے، ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، آپ نہیں فائدہ اٹھاتے۔ کہتے جی کہ ہمارے محلے میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ہم کو درود پڑھنے سے روکتے ہیں۔ درود پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، یہ ناممکن ہے، مسلمان تو کبھی نہیں روکتا۔ تم کھڑے ہو گئے، اپنے جو درود بنے ہوئے پڑھتے ہو گے نا، وہ اس سے روکتے ہو۔ یہ جو میڈ ان انڈیا درود ہے نا، اس سے منع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے کوئی نہیں منع کرتا۔ حرم شریف میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، کوشش کریں کہ نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میرا بھائی طواف جو ہے آپ اپنے لیے کریں، پھر جس کے لیے چاہیں اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ثواب دے۔ نائی کا کام کرنا جائز ہے لیکن اچھا نہیں۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد حنفی ہیں تو ثنا پڑھیں، اور حنبلی اور اہل حدیث حضرات پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر درود، اس کے بعد دعا۔ اسی طرح الحمدللہ تکبیر بھی جنازے میں حنفی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بس پہلی دفعہ اٹھائے گا، اور باقی حضرات جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ میں اللہ کا علم دین کا حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ نہیں بن رہا، اللہ آسان فرمائے۔ بہت بڑے گروپ آتے ہیں مدینے اپنا احرام کے لیے، عمرے کے لیے پاکستان سے، لیکن وہ پہلے مدینہ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، پہلے مدینہ جائیں، مدینہ سے احرام باندھ کے آ جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو مکے آئے گا اس کو 2 عمرے مل جاتے ہیں۔ ایک تو آ کے پہلا اپنے وطن سے عمرہ کر دیا، پھر مدینہ منورہ گیا، پھر مدینے والا عمرہ کر دیا، تو اس کو 2 عمرے ملے۔ جو سیدھا مدینے گیا واپس آ کے عمرہ کیا، 1 ملا، ورنہ منع کوئی نہیں۔ کہتے جی کہ حرم کے باہر جو جوتے بے وارث پڑے ہوتے ہیں، بہرحال کوشش کریں کہ دوسروں کے جوتے نہ اٹھائیں، وارث ہوں یا بے وارث ہوں۔ بندے بھی بہت سارے بے وارث پڑے ہوتے ہیں، ان کو تو اٹھا کے نہیں لے جاتے ہو، کھانا کھلاؤ، تم اپنا نفع سوچتے رہتے ہو نا۔ میں نے عمرہ کیا ہے اور طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال جو ہیں میں نے کچھ بعض حصے کم کروائے، اگر سارے سر سے کروائے تو ٹھیک ہو گیا، اگر صرف 2-3 بال کاٹے ہیں پھر دم پڑ گیا۔ جیسے کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹک لگا لیا ادھر سے اور ادھر سے۔ کہتے جی کہ بعد آپ کے شاگرد جو ہیں وہ بات قبول نہیں کرتے، چلو آپ کر لیں، 2 میں سے 1 کر لیں تو جھگڑا ختم ہو گیا نا۔ یہی تو بہادری ہے، وہ قبول نہ کریں تم قبول کرو۔ کہتے جی کہ آپ شہد صبح و شام استعمال کریں، اللہ آپ کو شفا دے، جزاک اللہ۔ کہتے جی کہ اگر دبیز قالین یعنی قالین نرم ہے، اس قالین پہ جس میں چہرہ کھب جائے یعنی اندر چلا جائے، اس میں کراہت ہے نماز پڑھنا۔ یہ تو سخت ہے، اس میں کیا چھپے گا۔ باقی اگر مسجد میں کسی کو احتلام ہو جائے، کوئی گناہ نہیں، کوئی سزا نہیں، اس کے بس میں ہی نہیں، تو وہ جا کے باہر غسل کرے بس۔ بہرحال آپ سعودی بینک میں جمع کریں یا کسی بینک میں کا پیسہ جمع کریں، یہ دیکھ لیں کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ہو جس میں سود نہ بنے، تاکہ پیسہ محفوظ رہے اور سود سے بھی بچا رہے۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد عمرے والے کو صفا مروہ کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے اور کوئی آدمی 2 رکعت پڑھے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ملک میں تو ٹائم نہیں ہوتا نا،
اذان ہوئی اور مغرب فوراً کھڑی ہو گئی، یہاں چونکہ ٹائم ہوتا ہے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کہتے جی کہ پہلے انسان جو تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور قیامت جب آئے گی تو آخری کون ہوں گے اللہ کو پتا۔ پہلے کا بھی ہمیں اللہ نے بتایا ہے تو ہم نے بتا دیا نا، اگر اللہ نہ بتاتے ہمیں کیا پتا۔ اب آخری کا اللہ نے بتایا نہیں تو کیسے بتا دیں، ہو سکتا ہے آپ ہوں۔ نہیں، آپ کو کیا فکر ہے کہ آخری کون ہوگا؟ بس بیٹھے ہیں کہ مولوی مفت کا ہے، کچھ تو لکھو۔ بیویوں کے بارے میں علماء متفق ہیں نہیں۔ حضور کی بیوی سیدہ عائشہ پر براءت اترنے کے بعد کوئی تہمت لگائے یا گالی دے اس کے کفر پہ متفق ہیں۔ باقی بیویوں کے بارے میں تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کافر ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ بہرحال اللہ پاک رحمت کرے۔ کوئی آدمی اگر صحابہ کے بارے میں برا کہے تو اسلام ہمیں قتل کا حکم تو نہیں دیتا کہ قتل کر دو۔ دیکھو نا، اب زانیہ عورت کی سزا قتل ہے، لیکن دیکھ لیں جب گواہ نہیں ہے تو ہم قتل تو نہیں کر سکتے، وہ تو قاضی وقت حکم دے گا، ورنہ تو پوری دنیا میں فساد ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ فساد سے بچائے۔ ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی مہربانی۔ بہرحال جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، داڑھی رکھیں تو ایک مشت رکھیں سنت کے مطابق۔ میرا بھائی، جو لوگ رمضان المبارک میں مکے آ جائیں، رمضان مکے میں گزاریں، رمضان کے بعد شوال ذوالقعدہ میں کوئی عمرہ نہ کریں، ان کا حج افراد ہوگا، ان پہ حج کی بکری واجب ہی نہیں۔ اچھا، پیسے مسافر ہے، غریب ہے، پیسے نہیں تو قربانی بھی معاف۔ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ لڑ پڑے، پھر خون نکل آیا، پھر سلو کیا، پھر پیسے تو تم یاد نہیں۔ ان کا روزہ اگر مجبوری میں چھوٹ جائے تو بعد میں آپ ایک روزہ رکھیں گے، وہ قضا ہو جائے گی، یعنی آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ باقی جو رمضان کے دن کی فضیلت ہے وہ کہاں بھی نہیں، وہ تو نہیں مل سکتی، لیکن آپ کا گناہ ختم ہو گیا، آپ نے اس کے بدلے میں روزہ رکھ لیا۔ حرم شریف میں جب آتے ہیں تو جوتے باہر اتار دیتے ہیں، واپس جائیں تو نہیں ملتے ہیں، تو وہ آپ کے نوکر ہیں، وہ لے کے کھڑے رہیں کہ جب آپ تشریف لیں گے جناب جوتا پہنو۔ آپ اپنے جوتے تھیلی میں ڈالیں، اٹھا کے سامنے رکھیں۔ پہلی بیوی کو 2 طلاقیں دی، دوسرا نکاح ماں باپ سے چوری کیا، ماں باپ کے بیوی کے پرزور مطالبے پر دوسری عورت کو ٹیلی فون پر کہا کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، دوسری مرتبہ سب کے سامنے لکھا کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کا کوئی حل نہیں، لیکن بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ کوئی 3 طلاق دے تو اس کو ایک شمار کرتے ہیں، ان کے نزدیک رجوع ہو سکتا ہے۔ حنفی مسلک میں یہ مسئلہ مشکل ہے۔ ایک آدمی اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آیا، طواف کرتے وقت اس کی والدہ گم ہو گئی، اس نے صفا مروا نہیں کیا، بال کٹوا دیے، اب بال کٹوا کے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی نہ، گم تو والدہ ہو گئی، بال کٹوانے کی اس میں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ احرام میں رہو، ڈھونڈتے رہو۔ پہ آتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ جن کو محروم کرے، آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہت سارے پاکستانی حضرات جو ہیں وہ امام سے پہلے سلام پھیرتے ہیں، مثلا امام نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر اس سے پہلے آپ نے پھیرا ہے تو نماز باطل ہوگی، نماز ہوگی ہی۔ ایک یہ ہے کہ امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا، آپ نے پھر پھیرا، پھر تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر امام سے سبقت ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔
اس کا حل یہ ہے کہ آرام سے امام کو سلام پھیرنے دیں، بعد میں ابتدا کریں. کہ کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، ہمارا اتفاق ہے کہ کمپنی حادثے کی شکل میں یا بیماری کی شکل میں ہمارا علاج کروائے گی. اب کمپنی نے ہماری انشورنس کروا دی ہے تو وہ کمپنی ہمارا خرچہ برداشت انشورنس کرے گی. گناہ کمپنی پہ ہوگا، تمہارا علاج تو ہوگا نا. قوالی سننا جائز ہے، اگر باجا واجا ہو تو حرام ہے، بغیر باجے کے ہو تو حلال ہے. اور قوالی میں کوئی بدعت کا شرک کا لفظ بھی نہ ہو. حضور پاک نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس صحابی پر جہنم کی آگ جل رہی ہے. یہ علم غیب نہیں، اللہ نے خبر دی. یہ ہے اطلاع علی الغیب. علم غیب الگ چیز ہے، اطلاع اور اظہار علی الغیب الگ چیز. اسی میں تو لوگ دھوکہ کھا کے انبیاء کو عالم الغیب سمجھ بیٹھتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں. یہ سارے قرآن میں جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے یہ غیب نہیں. حضور اس وقت موجود نہیں ہے تو غیب ہے نا، لیکن اللہ نے خبر دے دی. اب کیا غیب ہے؟ ایک آدمی کی عمر 70 سال ہے، نمازی ہے، لیکن وہ بیمار ہے. ہر 20 منٹ کے بعد اس کو پانی پینا پڑتا ہے. روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے فدیہ ادا کرے، ایک آدمی کو کھانا دے. اگر آپ کی والدہ بیمار ہے، سفر کے قابل نہیں، آپ اس کا حج بدل کر سکتے ہیں، اس کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں. کافی حد تک قرضہ ہے اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، مکان بھی کرائے کا ہے. اس صورت میں اگر مجھے صدقہ فطر کوئی لے سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں. جب مقروض ہیں تو قرضدار تو زکوٰۃ لے سکتا ہے. اگر نائی کا دکان ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں، اگر کوئی غلط تصویریں لگی ہوئی نہ ہوں. ورنہ عام طور پر ایسی دکانوں میں غلط عورتوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں تو ان کو پھر چھپانا چاہیے. نماز تو ہو جائے گی. جگہ پر ایک آدمی کام کرتا تھا، مالک کی دکان سے چوری اس نے 4-5 لاکھ چرائے، تو مالک کو واپس کرو. ایک آدمی نے گناہ سے توبہ کی، کئی دن کے بعد دوبارہ اس گناہ کے کرنے کا ارادہ ہوا، لیکن گناہ کیا نہیں کیا. انشاءاللہ توبہ نہیں ٹوٹی. آپ قائم رہیں اور گناہ سے بچیں. مسجد الحرام کے اندر بھی شیطان آ سکتا ہے، ہر جگہ آ سکتا ہے. اور شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، مثل الجنۃ والناس. جنوں سے بھی بندوں سے بھی تو ہر قسم کے آ جاتے ہیں. کہتا جی کہ جیسے بچے کا ختنہ ہوتا ہے، بچی کا بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی عذر تھا تو پھر تو ہے، مگر بغیر عذر نہ کرے. یزید کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ جب اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں تو ہمیں کیا فکر ہے؟ اللہ پوچھے گا کہ تمہارا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے. جب اللہ نہیں پوچھیں گے ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہو. طواف میں پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا ہو. صفا مروہ میں کندھا ننگا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں وہ نبی تھے، اور کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ما فعلتہ عن امری، یہ جو کام کیے ہیں میں نے اپنے حکم سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے ہیں. تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عبد من عبادنا، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک نیک بندہ تھا، ولی تھے. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور ایسے مسائل کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ بتاؤ جی خضر ولی تھا یا نبی تھا. جب ہم سے پوچھا نہیں جانا ہم کیوں جھگڑوں میں پڑے؟ کہتا جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں مزدوری کے لیے یا کام کے لیے آتے ہیں، 3-4 سال واپس نہیں جاتے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح نہیں ٹوٹتا. 100 سال بھی نہ جائیں، نکاح کھڑا ہے، فکر نہ کرو. اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے. 8 تراویح جو ہیں بہرحال حرمین الشریفین میں، مکہ ہو یا مدینہ منورہ،
مسجد الحرام ہو یا مسجد رسول اللہ 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ ان جھگڑوں میں مجھے بتائیں، پڑھنے کا کوئی فائدہ بتائیں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے یا سونے کے لیے؟ اچھا چلو 8 ہمارے آنکھوں پہ، 12 کی بھی حدیث ہے، 8 کی بھی ہے، 20 پر اجماع صحابہ ہے اور فیصلہ سیدنا عمر ہے۔ اگر 20 پڑھو گے تو ساری حدیثوں میں عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 8 پڑھو گے تو 12 والی حدیث بھی رہ گئی اور اجماع صحابہ بھی رہ گیا۔ ایسا کام کیوں نہ کرو گے سب پہ عمل ہو جائے؟ جھگڑا کیا ہے یار؟ کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، سر پٹول نہیں۔ 1400 سال گزر گئے، ہم نمازوں میں لڑ رہے ہیں۔ رمضان میں ایک کمپنی والے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اب جو پیسہ موجود ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے، ہاں جو خالص نفع ہے، تنخواہیں نکال کے ہر چیز نکالتے ہیں یا تابوت بنا کے لکڑی کا اس میں دفن کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ میں نے حج کیا، پیسے چوری ہو گئے، میں بکری نہیں کر سکا، مجھے کیا پتا آپ کا حج کون سا تھا؟ آپ اگر مکے میں رہتے تھے اور آپ کا حج افراد تھا تو آپ پہ بکری تھی ہی نہیں۔ اگر آپ کا حج تمتع یا قران تھا تو بکری لازم تھی۔